صفحہ نمبر 867 تشبہ بالکفار کی ممانعت کی وجہ۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے اور تمام ملتوں اور شریعتوں کا ناسخ بن کر آیا ہے۔ وہ اپنے پیرووں کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ناقص اور منسوخ ملتوں کے پیرووں کی مشابہت اختیار کی جائے۔ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے۔ جس طرح ہر ملت اور ہر امت کی حقیقت جدا ہے، اسی طرح ہر ایک کی صورت اور حیت بھی جدا ہے۔ دنیا میں ظاہری صورت اور شکل ہی امتیاز کا ذریعہ ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے اسی ظاہری معاشرہ کی بنا پر ممتاز اور جدا سمجھی جاتی ہے۔ جب ایک قوم دوسری قوم کی خصوصیت اور امتیازات اور اس کی صورت اور حیت کو اختیار کر لیتی ہے تو اس کی اپنی قومیت فنا ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی قومیت اور اپنی شخصیت کو دوسرے کی قومیت اور شخصیت میں فنا کر دینا سراسر غیرت کے خلاف ہے۔ اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ جس طرح وہ اعتقادات اور عبادات میں مستقل ہے، کسی کا تابع اور مقلد نہیں، اسی طرح اسلام اپنے معاشرہ اور عادات میں بھی مستقل ہے، کسی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں۔ کسی حکومت میں یہ جائز نہیں کہ اس سلطنت کی فوج دشمنوں کی فوج کی وردی استعمال کر سکے یا اپنے فوجی دستہ کے ساتھ دشمن حکومت کا جھنڈا استعمال کر سکے۔ جو سپاہی ایسا رویہ اختیار کرے گا وہ قابل گردن زدنی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح حزب اللہ مسلمانوں کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ حزب شیطان کی حیت اختیار کریں، جس سے دیکھنے والوں کو اشتباہ ہوتا ہو، یا فرض کرو کہ کوئی جماعت حکومت سے برسر بغاوت ہو اور وہ جماعت اپنا کوئی امتیازی لباس یا نشان بنائے، تو حکومت اپنے وفاداروں کو ہرگز اس باغی جماعت کے تشبہ کی اجازت نہیں دے گی۔ حیرت کا مقام ہے کہ ایک برطانوی جرنیل کو تو یہ حق حاصل ہو کہ وہ جرمنی یا روسی وردی کے استعمال کو جرم قرار دے دے کیونکہ وہ برطانیہ کا بادشاہ ہے، مگر اللہ کے رسول کو یہ حق نہ ہو کہ دشمنان خدا کی وضاقتہ کو جرم قرار دے۔ کیوں نہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو خدا کے دشمنوں کے مشابہ بنے گا اور انہی جیسا لباس اور ان کی وردی پہنے گا تو وہ بلا شبہ دشمنان خدا کی فوج سے سمجھا جائے گا۔ اسلام نور مطلق ہے اور کفر ظلمت ہے۔ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے۔ اسلام حسن مطلق اور جمال مطلق ہے اور کفر قبح مطلق ہے۔ اسلام روز روشن ہے اور کفر شب تاریک ہے۔ اسلام عزت ہے اور کفر ذلت ہے۔ لہٰذا اسلام اپنے پیرووں کو ظلمت، ذلت اور باطل کا لباس پہننے کی اور ان کے ہم شکل بننے کی اجازت نہیں دیتا تاکہ التباس نہ ہو۔ بس جس طرح اسلام کی حقیقت کفر کی حقیقت سے جدا ہے، اسی طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیرووں کی صورت و شکل و لباس بھی اس کے دشمنوں سے جدا اور علیحدہ ہو۔ صفحہ نمبر 868 خلاصہ یہ کہ شریعت میں تشبہ بالغیر کی ممانعت کسی تعصب پر مبنی نہیں، بلکہ غیرت اور حمیت و تحفظ خود اختیاری پر مبنی ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کی خصوصیات اور امتیازات پائیدار اور مستقل نہ ہوں۔ اسی طرح ملت اسلام اور امت اسلامیہ کو کفر، الحاد اور زندگاہ سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اسلامی خصوصیات اور امتیازات کو محفوظ رکھا جائے اور تشبہ بالکفار سے اس کو بچایا جائے، کیونکہ تشبہ کے معنی اپنی ہستی کو دوسرے میں فنا کر دینے کے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کفر کرنے والوں کے مشابہ اور مانند نہ بنو۔ مومن خدا کے دوست اور خدا کے دشمن کافر سے جدا اور ممتاز رہنا چاہیے۔ مومن خدا کے دوست کو خدا کے دشمن کافر سے جدا اور ممتاز رہنا چاہیے۔ حکومت کے وفادار کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ حکومت کے دشمن اور باغیوں کے مشابہ اور ان کا ہم رنگ اور ہم لباس بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مشابہ اور مانند نہ بنو کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی۔ کیا مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کے سامنے ان کے دل پست ہو جائیں اور ان لوگوں کے مشابہ اور مانند نہ بنیں کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ کے مشابہ نہ بنیں جن پر زمانہ دراز گزرا، بس ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے بدکار ہیں۔ یعنی اندیشہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہود اور نصارہ کی مشابہت اور مماثلت اختیار کی
تو تمہارے دل بھی ان کی طرح سخت ہو جائیں گے اور قبول کی صلاحیت ان سے جاتی رہے گی۔ علامہ ابن حجر مکی ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن دینار محدث کی روایت سے ایک نبی کی وحی نقل کی ہے، وہ یہ ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی کی طرف اللہ کی طرف یہ وحی آئی کہ آپ اپنی قوم سے یہ کہہ دیں کہ میرے دشمنوں کے گھسنے کی جگہ میں نہ گھسیں، اور نہ میرے دشمنوں جیسا لباس پہنیں، اور نہ میرے دشمنوں جیسے کھانے کھائیں، اور نہ میرے دشمنوں جیسی سواریوں پر سوار ہوں، یعنی ہر چیز میں ان سے ممتاز اور جدا رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میرے دشمنوں کی طرح میرے دشمن بن جائیں۔ صفحہ نمبر 869۔ اس وحی کا آخری جملہ فَيَكُونُ آدائی كَمَا هُمْ آدائی ایسا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی ممانعت کے بعد یہ فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کافروں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور حدیث میں ہے مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے شمار ہوگا۔ تشبہ بالاغیار کے مفاسد اور نتائج۔ غیروں کی سی وضع کا طور ان جیسا لباس اختیار کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ کفر اور اسلام میں ظاہراً کوئی امتیاز نہ رہے گا، اور ملت باطلہ کے ساتھ ملتبس ہو جائے گی۔ سچ پوچھتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ تشبہ اسارہ معاذ اللہ نصرانیت کا دروازہ اور اس کی دہلیز ہے۔ دوم یہ کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے۔ آخر قومی نشان اور قومی پہچان بھی کوئی چیز ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص فلاں قوم کا ہے۔ اگر یہ ضروری ہے تو اس کا طریقہ سوائے اس کے کیا ہے کہ دوسری قوموں کا لباس نہ پہنے، جیسے اور قومیں اپنی اپنی وضع کی پابند ہیں، اسی طرح اسلامی غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنی وضع کے پابند رہیں اور دوسری قوموں کے مقابلے میں ہماری خاص پہچان ہو۔ تیسری بات یہ کہ کافروں کا معاشرہ اور تمدن اور لباس اختیار کرنا در پردہ ان کی سیادت اور برتری کو تسلیم کرنا ہے، بلکہ اپنی کمتری اور تابع ہونے کا اقرار اور اعلان ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کمتر ہی برتر کی وضع اختیار کرتا ہے، نہ کہ برعکس محکوم حاکم کی تقلید پر مجبور ہوتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے اس جیسا لباس پہنتا ہے۔ اسلام جب ایک کامل اور مستقل دین ہے تو ان کی کیوں تقلید کرے؟ 4 نیز اس تشبہ بالکفار کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ کافروں سے مشابہت کا دل میں میلان اور داعیہ پیدا ہوگا، جو صراحتاً ممنوع ہے۔ کما قال تعالی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یعنی ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں، مبادہ ان کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے تم کو آگ نہ لگے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں، پھر تم کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ بلکہ غیر مسلموں کا لباس اور شعار اختیار کرنا ان کی محبت کی علامت ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ کما قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا ظالم لوگوں کو۔ صفحہ نمبر 870۔ کیا یہ صریح ظلم نہیں کہ دعویٰ تو ہو ایمان اور اسلام کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اور صورت اور حیت اور وضع اور لباس اس کے دشمنوں کا ہو؟ کوئی بادشاہ اور کوئی حکومت کبھی اس امر کو برداشت نہیں کر سکتی کہ دعویٰ تو ہو اس کی وفاداری کا اور دوستانہ تعلقات ہوں حکومت کے دشمنوں سے۔ دوستی اور تجارتی تعلقات اور ان کے ساتھ نشست و برخاست یہ سب باتیں قانوناً جرم ہیں۔ بس اگر خداوند احکم الحاکمین اپنے دشمنوں اور اپنے وزراء اور سفراء یعنی انبیاء و مرسلین کے منکروں اور مخالفوں سے دوستانہ تعلقات اور ان کے ساتھ نشست و برخاست، وضع حیت اور لباس میں ان کی مشابہت سے منع کرتا ہے تو اس پر کیوں ناک منہ چڑھاتے ہو؟ 5 اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلامی لباس اور اسلامی تمدن کے استہزاء یعنی مذاق و تمسخر کی نوبت آئے گی۔ اسلامی لباس کو حقیر سمجھے گا
اور طبعاً اس کے پہننے والوں کو بھی حقیر سمجھے گا۔ اگر اسلامی لباس کو حقیر نہ سمجھتا تو انگریزی لباس کو کیوں اختیار کرتا؟ 6. اسلامی احکام کے اجرا میں دشواری پیش آئے گی۔ مسلمان اس کی کافرانہ صورت دیکھ کر گمان کریں گے کہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی ہے یا ہندو ہے، اور اگر کوئی ایسی لاش مل جائے تو تردد ہوگا کہ اس کافر نما انسان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اور کس قبرستان میں اس کو دفن کریں۔ 7. جب اسلامی وضع کو چھوڑ کر دوسری قوم کی وضع قطع اختیار کرے گا تو قوم میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، اور جب قوم نے اس کی عزت نہ کی تو غیروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی عزت کریں۔ غیر بھی اس کی عزت کرتے ہیں جس کی قوم میں عزت ہو۔ 8. دوسری قوم کا لباس اختیار کرنا اپنی قوم سے بے تعلقی کی دلیل ہے۔ 9. افسوس کہ دعویٰ تو ہو اسلام کا، مگر لباس، طعام، معاشرہ، تمدن، زبان اور طرز زندگی سب کا سب اسلام کے دشمنوں جیسا۔ جب حال یہ ہے تو اسلام کے دعویٰ ہی کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کو ایسے مسلمانوں کی نہ کوئی حاجت ہے اور نہ کوئی پرواہ ہے کہ جو اس کے دشمنوں کی مشابہت کو اپنے لیے موجب عزت اور باعث فخر سمجھتے ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کافروں کی وضع قطع اختیار کرنے کی کیا ضرورت اور کیا مصلحت دائی ہوئی۔ بلا ضرورت کافر قوم کے لباس اختیار کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ لاؤ ہم بھی کافر بنیں، اگرچہ صورت ہی کے اعتبار سے بن جائیں، یا بالفاظ دیگر یہ کہو کہ لاؤ کہ اپنے دشمنوں کا لباس ہے، ہم بھی رواداری ظاہر کرنے کے لیے دشمن کے ہم شکل اور ہم لباس بن جائیں۔ اور نصارہ کا دشمن اسلام اور دشمن مسلمان ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ قرآن و حدیث نے خبر دی ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ اور تقسیم ہند کے وقت اسلام کے ساتھ نصارہ کی دشمنی کا مشاہدہ ہو گیا کہ جس قدر زائد سے زائد علاقہ حکومت برطانیہ ہندوؤں کو دے سکتی تھی وہ ہندوؤں کو دے گئی اور مسلمانوں کو محروم کر گئی۔ برطانیہ نے باہر سے 4 لاکھ یہودی لا کر فلسطین میں بسائے اور اس طرح فلسطین کو تقسیم کیا۔ اس قاعدہ سے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی 4 لاکھ اور 8 لاکھ مسلمان آباد تھے، برطانیہ کو چاہیے تھا کہ فلسطین کی طرح ہندوستان کے ان علاقوں کو بھی تقسیم کرتی۔ موجودہ حالات میں یہودی اور مسلمانوں کی کل آبادی فلسطین میں 8 لاکھ ہے، اور ہندوستان کے صوبہ یو پی میں تنہا مسلمانوں کی تعداد 80 لاکھ ہے۔ تقسیم فلسطین کے اصول سے صوبہ یو پی میں بھی 80 لاکھ مسلمانوں کی الگ ریاست قائم کرنی چاہیے تھی۔ غرض یہ کہ نصارہ کی مسلمانوں سے دشمنی آفتاب کی طرح روشن ہے، پھر نامعلوم کیوں مسلمان اپنے دشمنوں کے معاشرہ کو اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 871۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ انگریزی وضع قطع کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وضع قطع اہل حکومت اور اہل شوکت کی ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ انگریزوں کے ہم شکل بنیں گے تو عزت اور شوکت حاصل ہوگی۔ مگر افسوس کہ عزت اور شوکت تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ غیروں کے مقابلہ میں اس سے کام لیا جائے۔ اپنی قوم پر اور اپنوں پر رعب جمانے کے لیے عزت و شوکت حاصل نہیں کی جاتی۔ دعوت و قومی ہمدردی کا، مگر اپنی قوم کے معاشرہ سے وحشت اور نفرت، اور غیر قوم کے معاشرت سے انس اور محبت۔ گرگٹ کی طرح وقتاً فوقتاً رنگ بدلنے میں کیا خاک عزت رکھی ہے کہ ٹکٹکی باندھے ہوئے یورپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جو فیشن اور لباس انہوں نے اختیار کیا، وہی لباس اور فیشن ان عاشقان مغرب نے بھی اختیار کر لیا۔ جو کسی کا عاشق بنے گا اس کو معشوق کے سامنے ذلیل و خوار بن کر رہنا پڑے گا۔ اب اختیار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اور خلفائے راشدین اور ان کے معاشرہ کے عاشق بن جاؤ، یا یورپ کے اوباشوں اور عیاشوں کے معاشرہ کے عاشق ہو جاؤ۔ خوب سمجھ لو کہ عشق کی بنیاد تزلل پر ہے۔ ترقی کا راز و مدار۔ یہ امر تمام روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام کی روشنی مکہ مکرمہ کے افق سے روئے زمین پر پھیلی، جس سے تھوڑے ہی عرصہ میں مسلمانوں کی کایا پلٹ ہو گئی اور دینی اور دنیاوی ترقی ان کو حاصل ہو گئی، اور آسمان شریعت کے پھیلانے کے ضمن میں ان کو جو سلطنت، قاہرہ اور سطوت جہانداری اور فرما روائی حاصل ہوئی، اس کا سبب یہ نہ تھا کہ انہوں نے سلاطین وقت کے مروجہ علوم نہایت سرگرمی سے حاصل کیے تھے، یا تجارت و صنعت میں انہوں نے بڑی دستگاہ پیدا کی تھی، یا سودی کاروبار کو انہوں نے وسیع پیمانے پر پھیلایا تھا اور بڑی تجارتوں کے لیے سودی بینک قائم کیے تھے، بلکہ اس کا اصلی سبب یہ تھا کہ آسمانی شریعت کی مشعل ہدایت ان کی ہادی اور رہنما تھی، اور اتباع نبی یہی ان کی قوت تھی، اور یہی ان کا لشکر تھا، اور یہی ان کا ہتھیار تھا، اور ان کی فتح و نصرت کا جھنڈا تھا، جس سے چند روز میں
انہوں نے عظیم الشان سلطنت قائم کر لی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کی عظمت و جلال کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ایک ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ جس پر کسی دلیل اور برہان قائم کرنے کی حاجت نہیں، اور یہود اور نصارہ کے مورخین اس پر گواہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے اور تنہا عرب کے وحشیوں اور جاہلوں اور اونٹ چرانے والوں کو توحید و تفرید کا سبق پڑھایا اور آسمانی کتاب کی تعلیم دی۔ ایک طرف تو ان کو عبودیت اور معرفت سے آگاہ کیا، اور دوسری طرف ان کو جہاں بانی اور عدل عمرانی کے وہ طریقے بتلائے گی جس سے چند ہی روز میں ایک زبردست سلطنت کے مالک بن گئے۔ حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی مال و دولت تھا، نہ کوئی فوج اور طاقت تھی، اور نہ انہوں نے غیر قوموں کے علوم و فنون حاصل کیے، اور نہ انہوں نے سود کو حلال قرار دیا۔ یہ سب اتباع شریعت کی برکت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر آپ کی جانشین ہوئے تو آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں شریعت کی پابندی کو پورا ملحوظ رکھا، اور آپ کے عہد خلافت میں جن قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان پر فوج کشی کی، اور قسم کھا کے یہ فرمایا کہ جو رسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اگر اس کے دینے میں بھی تعامل کریں گے تو میں ان سے جہاد و قتال کروں گا۔ صفحہ نمبر 872۔ اور مرتدین اور مدیان نبوت سے جہاد و قتال کیا اور ان کا کلا کامہ کیا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی کے زمانے میں جو ہیبت اور شوکت تھی وہ بھی اتباع شریعت ہی کی برکت تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیا کے بڑے بڑے سلاطین ان سے ڈرتے تھے۔ خوب سمجھ لو کہ جس نبی امی فدا نفسی امی ابی کے اتباع کی برکت سے صحابہ کو ذوالقرنین اور سلیمان جیسی حکومت ملی، اور جس سے کیسر و کسریٰ کا تختہ الٹا گیا، اور ان کی فوجوں کو اور ان کے تمدن اور معاشرہ کو صحابہ نے کھلے بندوں پہ چاڑا۔ اسی طریق کو اختیار کرو گے تو ترقی ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، لا یصلح آخر ھذ الامۃ الا بما صلح بہ اولھا، یعنی اس امت کے آخر کو اسی چیز سے صلاح اور فلاح حاصل ہوگی جس چیز سے امت اول کو صلاح اور فلاح حاصل ہوئی۔ شریعت اسلام نے حکمرانی کے وہ اصول بتائے کہ جو دنیا نے نہ کبھی دیکھے تھے نہ سنے تھے۔ اسی کے اتباع سے ترقی ہوگی، غیروں کی پیروی اور نقالی سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی کے دار و مدار یہود و نصارہ کی مشابہت پر نہیں، محض لباس ذلت اور حقارت کو دفع نہیں کر سکتا، اسوہ نبوی کی پیروی پر ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ و خلفائے عباسیہ کے دور میں جو ترقی ہوئی وہ مشابہت کفار کی بنا پر نہ تھی بلکہ اتباع نبوی کی بنا پر تھی۔ بلکہ ہمارے تنزل کا اصلی سبب تشبہ بالاغیار ہے، اور تشبہ بالانبیاء سے انحراف ہے، اور اعلیٰ حاضہ یہ گمان کرنا کہ اسلامی لباس انگریزوں کی نگاہوں میں بے وقتی کا موجب ہے۔ سو یہ خیال خام ہے کہ عزت و وقت کا دار و مدار قابلیت پر ہے نہ کہ لباس پر، بلکہ نقل اتارنے والے کو خوش آمدی سمجھتے ہیں۔ اسلامی لباس میں بے وقتی نہیں، بے وقتی تو غیروں کے لباس میں ہے۔ لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی، بہت سے ہندو لیڈر انگریزی لباس میں گئے مگر گاندھی اپنے لنگوٹے میں گیا۔ سو حکومت برطانیہ نے جو اعزاز ننگے فقیر گاندھی کا کیا وہ انگریزی لباس والوں کا نہیں کیا۔ دہلی میں بہت سے دربار ہوئے جو والیان ریاست لائق اور قابل تھے، وہ اسلامی لباس میں آتے تھے۔ ان کا اعزاز و اکرام کوٹ پتلون والوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمان خواہ کتنے ہی کافروں کے معاشر و تمدن کے رنگ میں رنگ جائیں، یہود و نصارہ مسلمان سے اس وقت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان اپنے کو ملت اسلام کا پیرو بتاتے رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالْأَنصَارُ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں، اگر ترقی چاہتے ہو تو اسی طریقے کو اختیار کرو جس طریق سے صدر اول میں اسلام کو ترقی ہوئی اور چار دانگ عالم اسلام کا ڈنکا بجا، جیسا کہ تاریخ عالم اس کی شاہد ہے کہ جو شوکت و اقتدار اور فتوحات کی ترقی اور علمی اور فنی اور اخلاقی عروج خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ و خلفائے بنی عباس کے زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہوا، امریکہ اور برطانیہ کو مل کر بھی وہ عروج حاصل نہیں ہوا۔ صفحہ نمبر 873۔ مغربی قومیں عرب کے جاہلوں سے زیادہ وحشی تھیں۔ خلفائے عباسیہ کے دور میں جو علم و حکمت کا چرچا ہوا تو مغربی اقوام نے مسلمانوں سے علوم و فنون حاصل کی اور اپنی زبانوں میں
ترجمے کی اور ترقی کی، جس منزل پر پہنچے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اب اسلامی فرما رواؤں کو چاہیے کہ علوم جدیدہ کو اپنی زبان میں منتقل کریں تاکہ عام مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں، اور کالج میں جا کر عمر عزیز کے 14 سال اور اپنی گاڑی کمائی کے 20 ہزار روپیہ غیر قوموں کی زبان سیکھنے کے لیے نظر نہ کریں۔ انگریزی لباس کے اقتصادی نتائج۔ پہلے اکثر و بیشتر کپڑے گھر میں سلا کرتے تھے، خصوصاً عورتوں کے زنانے کپڑے درزی کے یہاں بھیجنا معیوب تھا۔ جب سے فیشن کا دروازہ کھلا، سارے گھر کے کپڑے درزیوں کے پاس جانے لگے۔ آمدنی میں تو اضافہ نہ ہوا، خرچ میں اضافہ ہو گیا۔ اب یا تو قرض کرو یا حصول زر کے ناجائز طریقے سے اختیار کرو۔ انگریزی ساز و سامان کے لیے انگریز جیسی دولت بھی تو چاہیے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہر وقت دماغ میں یہ بسا ہوا ہے کہ جس طرح بھی ہو انگریز کی طرح زندگی بسر کریں۔ ان بدنام کنندگان اسلام سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کس وجہ سے انگریزی لباس کو اسلامی لباس پر ترجیح دی؟ اگر وجہ یہ ہے کہ اسلامی لباس میں کوئی جسمانی مضرت یا نقصان محسوس کیا ہے تو اس کو بیان کریں تاکہ اس پر غور کیا جائے کہ اسلامی لباس میں جسمانی مضرتیں ہیں یا انگریزی لباس میں۔ اگرچہ یہ ہے کہ اسلامی لباس میں حقارت پائی جاتی ہے، تو پھر اگر یہی بات ہے تو اسلام کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں۔ مغربی قومیں تو سرے سے اسلام اور مسلمان ہی کو حقیر اور ذلیل سمجھتی ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اسلام کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں کہ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہوں اور ہر نئی فیشن کے دل دادا اور عاشق ہوں اور استقلال اور خودداری سے کورے ہوں۔ جیسا دیس ویسا بھیس ان کا مذہب ہو۔ جس کے مزاج میں استقلال اور خودداری نہ ہو وہ کیا حکومت کر سکے گا؟ الحاصل، جب تک خلفائے اسلام اتباع شریعت میں سرگرم رہے ان کی سلطنت روبہ ترقی رہی اور مخالفوں کی نظر میں ان کی عزت اور ہیبت رہی، اور دشمنوں کے دل ان سے ہلتے رہے اور تائید الہی ان کے شامل ہار رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مومنو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرے گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، اور تم ہی غالب رہو گے اگر پکے مسلمان بنے رہے۔ پھر جس قدر وقتاً فوقتاً سلاطین اسلام میں پابندی شریعت کا خیال کم ہوتا گیا اور عیش و عشرت اور نفسانی خواہشوں میں توغل بڑھتا گیا، اسی طرح سے اسلامی سلطنت کی بنیاد کمزور ہوتی گئی اور اسلامی حکومت کا دائرہ مختصر ہوتا گیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر پیدا نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی حالتوں میں تغیر نہ پیدا کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نگہبانی اور مہربانی سے محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی چال اور طور طریق کو اللہ کے ساتھ نہ بدلیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 874، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنبؤ۔
تشبہ کے مفاسد اور مضرتوں پر فاروق اعظم کا تنبؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور کیسر و کسریٰ کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، تب فاروق اعظم کو فکر دامن گیر ہوئی کہ اجمیوں کے اختلاط سے اسلامی امتیازات اور خصوصیات میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ اس لیے ایک طرف تو مسلمانوں کو تاکید کی کہ غیر مسلموں کے تشبہ سے پرہیز کریں اور ان جیسی ہیئت اور لباس اور وضاقتہ اختیار نہ کریں، اور دوسری طرف کافروں کے لیے ایک فرمان جاری کیا کہ کفار اپنی خصوصیات اور امتیازات میں نمایاں رہیں اور مسلمانوں کی وضاقتہ اور ان کی آثار و امامہ نہ استعمال کریں تاکہ اپنے اور پرائے میں التباس نہ ہو سکے اور اشتباہ اور التباس کا دروازہ بند ہو جائے۔ فاروق اعظم کا فرمان، مسلمانوں کے نام فاروق اعظم کا فرمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر سے راوی ہیں کہ حضرت عمر نے ان مسلمانوں کے نام جو بلاد فارس میں مقیم تھے یہ فرمان جاری کیا کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور ہیئت سے دور رکھنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس طرح فرمان جاری فرمایا، اما بعد اے مسلمانوں، آثار اور چادر کا استعمال رکھو اور جوتے پہنو اور اپنے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کے لباس یعنی لنگی اور چادر کو لازم پکڑو اور اپنے آپ کو عیش پرستی اور اجمیوں کے لباس اور ان کی وضاقتہ اور ہیئت سے دور رکھو، مبادا کہ تم لباس اور وضاقتہ میں اجمیوں کے مشابہ بن جاؤ اور حضرت اسماعیل کے نبیرہ مہد بن عدنان کی وضاقتہ اختیار کرو اور موٹے اور کھردرے اور پرانے کپڑے پہنو جو اہل تواضع کا لباس ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ ہم آذربائیجان میں تھے کہ ہمارے امیر لشکر عتبہ بن فرقت کے نام فاروق اعظم کا یہ فرمان پہنچا، اے عتبہ بن فرقت، تم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو عیش پرستی اور کافروں اور مشرکوں کے لباس، ہیئت اور وضاقتہ سے دور اور محفوظ رکھو اور ریشمی لباس کے استعمال سے پرہیز کرو۔ اقتضاء الصراط المستقیم، اقتضاء الصراط المستقیم سے یہ لیا گیا ہے، صفحہ نمبر 875۔ کافر کے متعلق فرمان، کافروں کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کہ جو نصارائے شام کے عہد اور اقرار کے بعد بطور شرائط تمام قلمرو خلافت میں جاری کیا گیا، اور جن شرائط پر نصارائے شام کو جان اور مال اور اہل و عیال کا امن دیا گیا وہ یہ تھا، ہم نصارائے شام اپنی جانوں اور مالوں اور اہل و عیال اور اپنے اہل مذہب کے لیے امیر المومنین فاروق اعظم سے امان طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں پر بطور شرط اور عہد امور ذیل کو لازم گردانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تعظیم و توقیر کریں گے، اور اگر مسلمان ہماری مجلسوں میں بیٹھنا چاہیں گے تو ہم ان کے لیے مجلس چھوڑ دیں گے، اور ہم کسی امر میں مسلمانوں کے ساتھ تشبہ اور مشابہت نہ کریں گے، نہ لباس میں، نہ ٹوپی میں، نہ امامہ میں، نہ جوتے میں، نہ سر کی مانگ میں، اور ہم ان جیسا کلام نہ کریں گے، اور نہ مسلمانوں جیسا نام اور کنیت رکھیں گے، اور نہ زین پر گھوڑے کی سواری کریں گے، اور نہ تلوار لٹکائیں گے، اور نہ کسی قسم کا ہتھیار بنائیں گے اور نہ اٹھائیں گے، اور نہ اپنی مہروں پر عربی نقش کندہ کروائیں گے، اور نہ شراب کا کاروبار کریں گے، اور سر کے اگلے حصہ کے بال کٹائیں گے، اور ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی وضع پر رہیں گے، اور اپنے گلوں میں زنار لٹکائیں گے، اور اپنے گرجاؤں پر صلیب بلند نہ کریں گے، اور مسلمانوں کے کسی راستہ اور بازار میں اپنے مذہبی کتب شائع نہ کریں گے، اور ہم اپنے گرجاؤں میں ناقوس نہایت آہستہ بجائیں گے، اور ہم اپنے مردوں کے ساتھ آوازیں بلند نہ کریں گے، اور ہم اپنے مردوں کے ساتھ آوازیں بلند نہیں کریں گے، اور ہم اپنے مردوں کے ساتھ آگ نہیں لے جائیں گے۔ یہ مجوس کے متعلق ہے جو آگ کی پرستش کرتے تھے، اور روایت کی سند نہایت عمدہ اور کھری ہے۔ عبد الرحمن بن غنم اشری فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نصارائے شام کے مابین جو شرائط امن طے پائے وہ تحریر میں نے لکھی، جس میں علاوہ شرائط مذکور کے یہ شرائط بھی تھے، صفحہ نمبر 876۔ اور ہم اپنی آبادی میں کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے، اور جو گرجا خراب ہو جائے گا اس کی تجدید نہیں کریں گے، اور جو خطہ زمین مسلمانوں کے لیے ہوگا ہم اس کو آباد نہیں کریں گے، اور مسلمان کو دن ہو یا رات کسی وقت بھی اپنے گرجا میں اترنے سے نہ روکیں گے، اور اپنے گرجاؤں کے دروازے مسافروں اور گزرنے والوں کے لیے کشادہ رکھیں گے، اور 3 دن تک مسلمان مہمان کی مہمانی کریں گے، اور اپنے یا کسی اور کے مکان میں مسلمانوں کے جاسوس کو ٹھکانہ نہیں دیں گے، اور مسلمانوں کے کسی
غل و غش کو پوشیدہ نہ رکھیں گے اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے اور کسی شرک کی رسم کو ظاہر اور علانیہ طور پر نہ کریں گے اور نہ کسی کو شرک کی دعوت دیں گے اور نہ اپنے کسی رشتہ دار کو اسلام میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ شرائط نامہ لکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاحظہ کے لیے لا کر سامنے رکھا تو فرمایا کہ اس تحریر میں اتنا اضافہ اور کر دو کہ اور ہم کسی مسلمان کو ماریں گے نہیں، یعنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہم نے انہی شرائط پر اپنے لیے اور اپنے اہل مذہب کے لیے امان حاصل کیا ہے، بس اگر ہم نے شرائط مذکورہ بالا میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کی تو ہمارا عہد اور امان ختم ہو جائے گا۔ اور جو معاملہ اہل اسلام کے دشمن اور مخالفوں کے ساتھ ہے وہی ان کے لیے روا ہو جائے گا۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سر سے پیر تک انگریزی یا ہندوانہ لباس میں غرق ہو جائے تو کیا اس کے اعتقاد توحید اور رسالت میں کوئی فرق آ جائے گا یا اس لباس سے وہ کافر ہو جائے گا؟ جواب: اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا مردانہ لباس اتار دیں اور دولت خانہ میں جا کر بیگم صاحبہ کا کم خواب کا پاجامہ اور سرخ ریشمی اور زری کرتا اور بنارسی دوپٹہ، ہاتھوں میں چوڑیاں، پاؤں میں پازیب اور گلے میں ہار ڈال کر باہر تشریف لا کر دفتر میں کرسی پر اجلاس فرمائیں تو کیا آپ بیگم صاحبہ بن جائیں گے؟ اور کیا آپ کی باطنی رجولیت میں کوئی فرق یا خلل آ جائے گا؟ اور دفتر میں کرسی پر اجلاس فرمانا کیا گوارہ کریں گے؟ امید ہے کہ آپ کو اپنے اصول و قاعدہ کی بنا پر اس کو گوارہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک ظاہری مشابہت میں کوئی حرج نہیں، محض لباس میں کیا رکھا ہے۔ اور جب انگریزی لباس سے مسلمان کافر نہیں بن جاتا تو کیا ایک مرد بیگم صاحبہ کا لباس پہن لینے سے عورت یا بیگم صاحبہ بن جائے گا؟ محض زنانہ لباس سے اس کی رجولیت اور مردانگی میں کیا فرق آ جائے گا؟ صفحہ نمبر 877۔ اور لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مخنث یعنی ہجڑے کا لباس پہن لے تو کیا حقیقتاً وہ مخنث ہو جائے گا؟ بے شک زنانہ لباس سے فی الحال تو مرد عورت نہیں بن جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ چند روز اسی زنانہ اور مخنثانہ لباس میں گزر گئے تو آپ دیکھیں گے کہ چند روز کے بعد آپ کے اخلاق و اعمال زنانہ اور مخنثانہ ہو جائیں گے، اور آپ کو لب و لہجہ اور طرز کلام اور نشست و برخاست زنانہ اور مخنثانہ ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ جس طرح باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے اسی طرح ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اچھے اعمال سے قلب منور ہوتا ہے اور برے اعمال سے قلب تاریک ہوتا ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ انگریزی یا ہندوانہ لباس سے فی الحال اگرچہ اسلامی عقائد میں خلل نہیں آیا، لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ آئندہ چل کر بھی اس کے باطنی اعتقاد میں خلل نہ آئے گا؟ خوب یاد رکھو کہ جب تک تمہارا اسلامی عقیدہ اندر سے محفوظ ہے اس وقت تک تم انگریزی اور ہندوانہ لباس کے استعمال سے عیسائیوں اور مشرکوں کے فقط مشابہ ہو، اور حسب ارشاد نبوی میں تشبہ بقوم فہو منہم جرم تشبہ کے مجرم ہو، اور خدا نخواستہ جس دن تمہارے ظاہر کا اثر تمہارے باطن میں پہنچ جائے اور اسلامی عقائد میں بھی خلل آ جائے تو سمجھ لینا کہ تم اس وقت مشرکین اور نصارہ کے مشابہ نہیں رہے بلکہ خود نصرانی اور مشرک ہو گئے۔ جو حکم ان کا ہے وہی ان کا ہے، جو حکم ان کا ہے وہی ان کا ہے۔ اگرچہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کریں، ایسا اسلام قومی اسلام کہلائے گا، شرعی اسلام نہ کہلائے گا۔ شرعی اسلام وہ ہے جو قواعد شریعہ کے مطابق ہو۔ قانوناً پاکستانی وہ ہے جو پاکستانی حکومت کے قوانین کو مانتا ہو اور دشمنان حکومت کی وردی کے استعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو، اور جب محض پاکستان کے قوانین اور احکام پر نکتہ چینی کرتا ہو اور بھارت کی وردی پہن کر بازاروں میں پھرتا ہو۔ اگرچہ ایسا شخص قومی حیثیت سے پاکستانی ہو مگر حکومت کے قانون اور ضابطہ سے وہ دشمنان حکومت میں سے ہے۔ ہمارے اس بیان سے ایک اور شبہ کا بھی جواب نکل آیا ہے، وہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ زنانہ لباس پہننے میں بات یہ ہے کہ عورت دوسری جنس ہے اور مرد دوسری جنس ہے۔ جواب یہ ہو کہ شریعت کی نظر میں مومن اور کافر الگ الگ جنسیں ہیں، ایک جنس کو دوسری جنس کی مشابہت کی اجازت نہیں دی، جیسے حکومت کی نظر میں وفادار اور باغی دو الگ الگ قسمیں ہیں اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، اگرچہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد اور ایک خاندان کے دو فرد ہوں۔ اسی طرح اسلام کی نظر میں مومن اور کافر
دو الگ الگ قسمیں ہیں اور ہر ایک کے احکام الگ الگ ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اور جس طرح تمام متمدن حکومتوں میں یہ قانون ہے کہ حکومت کے دشمن اور باغی کو صدارت اور وزارت کا منصب نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ دشمن اسلام یعنی کافر کو اسلامی حکومت کا امیر اور وزیر نہیں بنایا جا سکتا۔ اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است۔ اسلامی لباس کی تعریف۔ قال اللہ تعالی ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ صفحہ نمبر 878۔ کسی فعل اور عمل کو اسلامی کہنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کام کو کیا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی ہو اور اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ بس جس امر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ امر غیر اسلامی ہوگا، اور جس کو خود کیا ہو یا اس کی اجازت دی ہو وہ امر اسلامی کہلائے گا۔ مثلا جو کی روٹی کھانا آپ کی سنت فعلی ہے اور اس پر عمل کرنا اعلیٰ اور افضل ہے، اور خمیری روٹی اور بریانی اور مرغ متنجن کا استعمال جائز ہے کیونکہ ان لذائذ اور طیبات کی شریعت سے اجازت ثابت ہے، اور کتے اور خنزیر اور شراب کا استعمال غیر اسلامی ہوگا کیونکہ شریعت میں ان چیزوں کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح لباس کو سمجھو کہ جو لباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا، مثلا کرتا، لنگی، چادر، جبہ اور عمامہ، وہ لباس اسلامی ہے ہی، اور جو لباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال نہیں کیا، مثلا پنجاباں اور سلیم شاہی جوتا اور اچکن اور صدری، لیکن آپ کی شریعت سے ان کی اجازت ثابت ہے، ممانعت نہیں فرمائی، جیسے ریشمی کپڑوں اور زعفرانی رنگ اور ٹخنوں سے نیچے لنگی اور پاجامہ پہننے کی ممانعت فرمائی، تو یہ ریشمی اور زعفرانی لباس غیر اسلامی لباس کہلائے گا۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے اعداء اللہ، دشمنان خدا یعنی کافروں کے تشبہ سے ممانعت ثابت ہے، اس لیے کافروں جیسا لباس پہننا جس سے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ شخص یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مجوسی ہے یا ہندو ہے، بلا شبہ ایسا لباس غیر اسلامی ہوگا۔ گاندھی کی دھوتی، انگریزی ٹوپ، پتلون اور کرزن فیش سب کا ایک ہی حکم ہے۔ یہاں سے اہل فیشن کے اس شبہ کا بھی حل ہو گیا کہ جو علماء پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوٹ و پتلون غیر اسلامی لباس ہے تو علماء کے لمبے لمبے کرتے، اچکنے اور سلیم شاہی جوتے بھی غیر اسلامی لباس ہوں گے، کیونکہ حضور پرنور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سے اس قسم کا لباس اور اس قسم کا معاشرہ تاریخ اور سیرت سے کہیں ثابت نہیں۔ جواب یہ ہے کہ جس چیز کی حضور پرنور نے قولاً یا فعلاً اجازت دی ہو وہ سب شرعی اور اسلامی کہلائے گی، اور جس چیز کی ممانعت فرمائی ہو وہ سب غیر اسلامی اور غیر شرعی کہلائے گی۔ حضور پرنور نے اس قسم کے کرتے اور اچکنے اور جوتے اگرچہ نہیں پہنے، اور اس قسم کے کھانے پلاؤ اور زردے اور کوفتے اور شامی کباب نوش نہیں فرمائے، لیکن اس قسم کے توسیعات اور تنعمات حاصل کرنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، بشرط یہ کہ وہ حدود شریعہ میں داخل رہیں، اور اس قسم کے توسیعات اور تنعمات کو اور عیش و عشرت کے سامان خلاف راشدہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے، اور جو اسباب راحت حدود شریعہ میں تھے ان پر صحابہ کرام نے انکار نہیں فرمایا، الا یہ کہ جن خاص حضرات پر زہد کا خاص رنگ تھا وہ تو باریک کپڑے پہننے اور درہم و دینار کی جمع کرنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ موسی آداب دانا دیگرند سوختہ جانان روانان دیگرند۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو لباس اور جو کھانا اور پینا اور جو وضع قطع اور جو معاشرہ حدود شریعہ کے اندر رہے گا وہ اسلامی کہلائے گا، اور جو لباس اور جو کھانا اور جو وضع قطع حدود شریعہ سے خارج ہوگی وہ غیر اسلامی کہلائے گی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف۔
صفحہ نمبر 879 یعنی 879، صفحہ نمبر 879۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورہ الصف، آیت نمبر 6۔ دلائل النبوہ و براہین رسالت، صفحہ نمبر 880۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق جل شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں اور آدمیوں میں سے نبی اور رسول بھیجے تاکہ ان برگزیدہ ہستیوں کے واسطہ سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے اور الستُ بربکم کا بھولا ہوا وعدہ ان کو یاد دلائے اور اپنی حجت ان پر تمام کرے۔ لِأَلَّا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کے بعد مخلوق کو اطاعت خداوندی میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رسول اور نبی چونکہ انسان ہی ہوتے تھے اور ان کی ظاہری صورت اور دوسرے انسان کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اس لیے حق تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائی جو ان کی صداقت کی دلیل اور برہان ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بیان فرماتا ہے، فَذَلِكَ برہانان من ربک، یہ عصا اور ید بیضاء کا معجزہ تیرے پروردگار کی طرف سے تیری رسالت کی دو روشن دلیلیں ہیں۔ فَذَلِكَ برہانان من ربک، ہر دعوے کے لیے دلیل ضروری اور جیسا دعویٰ ہو اسی کے مناسب دلیل چاہیے۔ بس جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فرستادہ خداوند ذوالجلال ہوں، اس کا سفیر ہوں اور اس کے احکام و ہدایات لے کر آیا ہوں، لہذا اس کی صداقت ثابت کرنے کے لیے غیبی طور پر ایسے امور کا ظہور ضروری ہے کہ جس کے مثل لانے سے مخلوق بالکل مجبور اور معذور ہو، تاکہ مخلوق ان خارق عادات امور کو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہوا دیکھ کر یہ یقین کر لے کہ یہی تائید ربانی اور کرشمہ یزدانی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بلا کسی سبب ظاہری کے اس مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، اور دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ معجزہ جو ظاہر ہو رہا ہے محض اللہ کا فعل ہے، محض اللہ رسول کا فعل نہیں، اور نہ رسول کے ارادہ اور اختیار کو اس میں کوئی دخل ہے، اور نہ کسی صناعی اور جیلی تدبیر سے وقوع میں آیا ہے، بلکہ محض قدرت خداوندی سے ظاہر ہوا ہے، کیونکہ ایسا کرشمہ دکھلانا انسان کی قدرت، صنعت اور تدبیر سے باہر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے اور اسی کے اتباع سے بندہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کا دامن پکڑنے میں ہے۔ معجزہ کو دیکھتے ہی بشرطے کہ دل اناد، حسد اور کجی سے پاک ہو، نبی کے سچا ہونے کا بے اختیار دل کو یقین آ جاتا ہے اور نفس اس کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اندرونی طور پر نفس میں انکار اور تکذیب کی مجال نہیں رہتی۔ نبوت اور رسالت کا دعویٰ ایک امر عظیم ہے، اس لیے اس بات کے لیے برہان بھی عظیم چاہیے۔ بس معجزہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہوتا ہے، جب نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کے غلبے اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جمتا اور اختیار کی بھاگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ دلائل عقلیہ میں دشمن کے نزاع اور جدال کا راستہ بالکل یا بند نہیں ہوتا، مگر معجزات اور آیات بینات کے مشاہدہ کے بعد سوائے اناد اور ازلی بدنصیبی کے کفر اور انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ معجزہ ظاہر و باطن کو عاجز کر کے چھوڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 881۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں یعنی آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر نبوت اور پیغمبری ختم ہوئی، جن کی پیغمبری سے دین کامل ہو گیا اور مکارم اخلاق پورے ہو گئے۔ جب یہ مقصود حاصل ہو گیا اور دین اور اخلاق دونوں پورے اور کامل ہو چکے تو حضور پر نور کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت نہ رہی۔ حضور کے خلفاء اور دین کے علماء جو اسلام کے مددگار اور محافظ ہیں، قیامت تک اسلام کی نگہبانی اور اس کی اشاعت کے واسطے کافی ہوئے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو گیا۔ بس خاتم الانبیاء کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا وجود فالتو اور بیکار ہے۔ حق تو یہ ہے کہ نبی امی فدائے نفسی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی معجزہ اور نشان کی ضرورت نہیں۔ آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، ہر چیز آپ کا معجزہ اور آپ کی صداقت کا نشان تھی۔ لوگ صورت دیکھتے ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ درد دل ہر امتی قز حق مزائے است، روئے آواز پیمبر معجزہ است، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔
امام غزالی قدس اللہ وسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، افعال پسندیدہ، احوال و اعمال، عادات و خصائل، آپ کے انتظام اور تدبیر خلائق اور سیاست ملکیہ پر نظر کی جائے کہ آپ نے کس طرح مختلف طبیعتوں اور متضاد مزاجوں کو ایک قانون الہی کا شیدائی اور فدائی بنا دیا۔ نیز حضور پرنور نے مخلوق خدا کو جو قوانین شریعت عطا کیے، ان کے حقائق اور دقائق، نکات، اشارات، باریکیوں اور گہرائیوں کی تحقیق اور تدقیق میں امت کے علماء محققین اور فقہائے مجتہدین عمر بھر حیران اور عاجز رہے۔ ان امور میں اگر غور و فکر کیا جائے تو عقل سلیم کو ذرا برابر شک اور شبہ نہیں رہتا کہ ان تمام امور کی سر انجام دہی بلا تائید محض طاقت بشری اور کسی تدبیر اور حیلہ سے ناممکن اور محال ہے۔ ایسی اخلاق فاضلہ اور ایسی شریعت کاملہ کا ظہور کسی جھوٹے اور فریبی شخص سے تصور میں ہی نہیں آ سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور پرنور محض امی یعنی ان پڑھ تھے، نہ آپ نے کسی سے علم پڑھا اور نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ ہی طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا۔ ہمیشہ جائل عربوں میں رہے، یتیم اور بے کس تھے۔ ان حالات میں بغیر لکھے اور پڑھے علم و حکمت کا چشمہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو جانا اور ایسے علوم و معارف کا آپ کی زبان فیض ترجمان سے ظاہر ہونا کہ اولین اور آخرین میں اس کی کہیں نظیر نہ ہو، بغیر وحی الہی کے اس چیز کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ محض انسانی طاقت اور فراست ان امور کے ادراک سے عاجز اور قاصر ہے، اور لہٰذا آپ کے بے مثال اخلاق اور عادات اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ یہ ذات والا صفات خداوند ذوالجلال کی برگزیدہ اور پسندیدہ ہستی ہے، جس پر خدا کا غضب ہوتا ہے اسے بد اخلاق اور بد اعمال بنا دیتا ہے۔ نیز باوجود بے سر و سامانی کے عرب و عجم پر آپ کے خادموں کی فتح یابی اور کامرانی یہ بھی اس امر کی سری دلیل ہے کہ تائید ربانی اور فضل جزدانی آپ کے ساتھ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری امور آپ کی صداقت کے اس بات کے لیے کافی اور وافی تھے، لیکن ہم ان امور کے علاوہ آپ کی صداقت کے کچھ باطنی نشانات یعنی کچھ معجزات پہ ذکر کرتے ہیں، صفحہ نمبر 882، تاکہ کسی ادنا عقل والے کو بھی آپ کی صداقت میں ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چند معجزات کو بلا تفصیل کے ذکر فرمایا۔ تعداد معجزات۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات 1000 تک پہنچے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1200 تک پہنچے ہیں، اور بعض علماء نے آپ کے معجزات کی تعداد 3000 ذکر فرمائی ہے، اور ائمہ حدیث نے معجزات نبوی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے دلائل النبوہ امام بہقی اور امام ابو نعیم کی، اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے نام پر ایک مستقل کتاب آپ کے معجزات میں لکھی ہے، جس میں 1000 معجزات ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شمار سے متجاوز ہیں، اس لیے کہ آپ کا ہر قول، ہر فعل اور ہر حال عجیب و غریب مسالے اور اسرار و حکم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خارق العادت اور معجزہ ہے۔ علماء نصارہ نے عہد قدیم کے معجزات کی تعداد 67 لکھی ہے، اور حضرت مسیح کے معجزات حمل کے وقت سے لے کر آسمان تک پر جانے تک 27 گنائے ہیں، اور پھر آپ کے حواریین کے 20 معجزات شمار کیے ہیں، لیکن ان واقعات کے لکھنے والوں کے پاس ان معجزات کا نہ کوئی سلسلہ سند موجود ہے، اور نہ ان کے راویوں کی اور نہ ناقلوں کی عدالت اور ثقافت کی کوئی دلیل موجود ہے، بخلاف معجزات محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ و الف الف تحیہ کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور متصل اسانید کے ساتھ مروی ہیں، اور صدہا ان میں سے متواتر اور مشہور ہیں، جلالت شان اور خرابت اور ندرت میں تمام انبیاء کرام کے معجزات سے بڑھ کر ہیں۔ اقسام معجزات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے حق جل شانہ نے آپ کو جملہ اقسام میں عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے، تاکہ عالم کی ہر چیز آپ کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو، اور عالم کی کوئی نو ایسی باقی نہ رہے جو آپ کی نبوت کی شہادت نہ دے، اس لیے کہ معجزہ نبوت کی دلیل اور برہان ہوتا ہے۔ پس جب کہ عالم کی تمام انواع و اقسام میں سے آپ کے معجزات ہوں گے تو عالم کی تمام انواع و اقسام آپ کی نبوت اور رسالت کی شاہد اور گواہ ہوں گی، اور تاکہ تمام انبیاء و مرسلین پر آپ کی برتری
روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ آپ کے طرح معجزات تمام انبیاء کے کل معجزات سے زیادہ ہیں اور کسی کو آپ کی نبوت میں شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ صفحہ نمبر 883۔ حق جل شانہ نے آپ کو جو معجزات اور نشانات عطا فرمائے وہ دو قسم کے ہیں، ایک عقلی اور ایک حسی۔ عقلی وہ ہیں جن کے سمجھنے میں عقل درکار ہوتی ہے، اور اس قسم کے معجزات کو وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دانشمند اور فہیم ہوتے ہیں، اور معجزات حسیہ وہ خارق عادات امور ہیں کہ جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے۔ ایسے معجزات کے طلبگار اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو عقلی اصول سمجھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا یا ضدی اور انادی ہوتے ہیں۔ معجزات عقلیہ۔ پہلا عقلی معجزہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اور آپ کے بے مثال اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ و جمیلہ اور آپ کے کمالات علمیہ و عملیہ ہیں۔ اہل عقل کے لیے یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل عقلی تھی۔ جو شخص آپ کی صورت اور آپ کی سیرت کا مشاہدہ کرتا وہ بالبداہت اس بات کا یقین کر لیتا کہ جس ذات بابرکات میں ایسے اخلاق اور اعمال اور ایسے کمالات علمیہ و عملیہ جمع ہوں جو نہ کسی نے دیکھے ہوں اور نہ سنے ہوں، وہ ذات بلا شبہ برگزیدہ خداوندی ہے جس کو حق تعالیٰ نے تمام عالم سے ایک ممتاز اور جدا صورت اور سیرت پر پیدا کیا ہے۔ ایسے کمالات کا کسب و اکتساب اور مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ انتخاب دفتر تکوین عالم ذات و برتر از آیات جملہ انبیات آیات او مشرق صبح وجود ما سوا مشکات او مستنیر از طلت او ہر قریب و ہر بعید۔ از حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری قدس سرو۔ دوسرا عقلی معجزہ، حق جل شانہ نے آپ کو ایک کامل اور معجز کتاب یعنی قرآن کریم عطا فرمائی جو آپ کی نبوت کا معجزہ دائمہ ہے، جو حکمت علمیہ، حکمت عملیہ، حکمت اخلاق، تدبیر منزلہ، سیاست ملکیہ، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے علوم و معارف کا ایک بے مثال خزینہ اور گنجینہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی معجز اور لاجواب کتاب کا ایک امی شخص کی زبان سے ظاہر ہونا کہ جس نے نہ کسی استاد سے تعلیم پائی ہو، نہ کسی مکتب کا دروازہ جھانکا ہو، نہ کسی عالم اور حکیم کی صحبت اٹھائی ہو، سوائے وحی ربانی، تعلیم جزدانی، الہام رحمانی، القائے غیبی و آسمانی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم حضور پر نور کا سب سے بڑا معجزہ ہے جس کی جانب زوال اور انقطاع کو راہ نہیں، اور ایسے تواتر سے منقول ہے کہ ایسا تواتر دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں، اور ایسے لاجواب علوم و معارف کا خزینہ ہے کہ بڑے سے بڑے حکماء اور مدیان عقل اس کا جواب نہیں لا سکے۔ کیا باعتبار فصاحت و بلاغت کے، کیا باعتبار علوم و معارف کے، اور کیا باعتبار تحریف و تبدیل سے محفوظ رہنے کے۔ کسی چیز میں بھی دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ انشاءاللہ کر سکے گی۔ اب ہم اس سے زیادہ کیا کہیں کہ جو خود قرآن 1300 برس سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ جس میں ہمت ہو وہ میرا جواب لکھ دے، مگر آج تک کسی کا حوصلہ نہیں ہوا کہ اس کی ایک چھوٹی ہی سی صورت کا مثل پیش کر سکے۔ آپ کے عہد نبوت سے لے کر اب تک ہر قرن میں عربی زبان کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء جو دین اسلام کے مخالف تھے اور ہیں، کسی سے اس کا جواب نہ ہو سکا۔ صفحہ نمبر 884۔ قرآن کریم میں دعوت اور حجت دونوں موجود ہیں۔ حافظ فضل اللہ تربشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسائل عقائد المعتمد فی المعتقد میں فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء جب من جانب اللہ دعوت حق پر معمور ہوتے ہیں تو ان کو اسبات دعویٰ کے لیے بطور حجت معجزہ عطا ہوتا ہے، گویا کہ دعوت اور حجت دو علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا چیزیں ہیں، مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن مجید کا ایسا معجزہ عطا کیا گیا جس میں دعوت اور حجت دونوں چیزیں جمع کر دی گئیں۔ قرآن کریم معنی کے لحاظ سے دعوت اور وجوہ بلاغت اور وجوہ اعجاز کے لحاظ سے حجت دعوت ہے، پس قرآن کی حجت خود اس کی نفس ذات میں ہے اور اسی میں اس کی دعوت بھی مضمر ہے۔ پس کیا قرآن کریم کے شرف اور فضل کے لیے کافی نہیں کہ ایک ہی چیز میں دعوت اور حجت دونوں جمع ہے اور دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ انتہی کلامہ ملخصہ۔ تیسرا عقلی معجزہ، بعد ازاں حافظ تربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے حالات زندگی بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، جن میں غور کرنے سے فوراً آپ کی نبوت کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ابتدائی حال میں ایک یتیم تھے
نہ آپ کے پاس کوئی قوت تھی جس کے ذریعے لوگوں کو اپنی بات منواتے، نہ صاحب مال و جاہ تھے کہ اس کی لالچ اور طمع دے کر قریش کو فریفتہ کرتے، اور نہ آپ کسی سلطنت اور ریاست کے مالک اور وارث تھے کہ لوگ بطمع روزی اور حصول جاہ آپ کی پیروی کرتے، بلکہ آپ تن تنہا اور بے یار و مددگار تھے۔ کسی شخص کو آپ کی دعوت سے اتفاق نہ تھا، حتیٰ کہ اس معاملہ میں آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے مخالف اور دشمن جان تھے۔ آپ توحید کے منادی بن کر آئے اور تمام جزیرۃ العرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا۔ غارت کاری، زناکاری اور مردار خوری وغیرہ وغیرہ اس قوم کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ جب حضرت کی دعوت ظاہر ہوئی تو یک بارگی ان کا حال بدل گیا اور سب یک دل، یک زبان اور یک جان ہو کر دین حق پر متفق ہو گئے۔ ان کی حرص، طمع، شہوت رانی اور تمام برائیاں یک لخت مبدل بمقارم اخلاق اور محاسن اعمال ہو گئیں، اور دین حق کے اتباع میں ایسے سرشار ہوئے کہ اس کے لیے مشقت، درویشی اور اہل و عیال کی مفارقت کو اختیار کیا، اپنی جان اور مالوں کو خدا کی راہ میں پانی کی طرح بہا دیا، جس میں کسی دنیاوی غرض کے شائبہ کا بھی احتمال نہیں، اور اس ناہنجار قوم کو اس قابل بنا دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی 2 سلطنتوں کو بیک وقت زیر و زبر کر دیا، اور کیسر و کسریٰ کے خزانوں کو مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، صفحہ نمبر 885، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انسان جب ان حالات اور انقلابات میں غور و تأمل کرے تو وہ بیقین جان لے کہ ایسے کارنامے کسی عقلی اور فکری تدبیر سے حاصل نہیں ہو سکتے، آدمی کی قوت اور صحیح اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کرشمہ یزدانی اور تائید آسمانی ہے کہ خداوند علیم و قدیر کے حکم و تقدیر کے سوا ممکن نہیں، اور بندہ کے کسب اور اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ قرآن کریم میں بھی اسی جانب اشارہ ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی کریم، اگر آپ اس ناہنجار قوم میں ممانست اور موافقت پیدا کرنے کے لیے روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں محبت اور الفت پیدا کر دی۔ چوتھا عقلی معجزہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء توریت اور انجیل کے سامنے اعلان یہ بیان فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ظہور اور بعثت کی خبر توریت اور انجیل میں دی ہے، اور انبیاء سابقین نے یہ اطلاع دی ہے کہ اخیر زمانے میں ایک پیغمبر آخر الزمان مبعوث ہوگا جس کی نبوت تمام انس و جن کے لیے یکساں ہوگی، اور اہل کتاب تم کو اس کا علم ہے، لہٰذا تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ آپ کے اس دعوے اور حجت کے بعد بہت سے اہل کتاب ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دی کہ آپ بے شک وہی نبی برحق ہیں جن کی توریت اور انجیل میں پہلے سے خبر دی گئی ہے، اور بہت سے اہل کتاب باوجود اس علم کے حسد کی بنا پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ آپ کے ظہور سے پہلے علماء اہل کتاب ان بشارات کو نقل کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اہل مکہ نبی آخر زمان کا ظہور کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے۔ ان کو یہ خوف ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے ایمان نہیں لائے، مگر یہ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ قرآن کریم کی ان آیات کی تکذیب کر سکے جن میں حضور پرنور کے متعلق یہ مذکور ہے کہ آپ کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے، بلکہ قرآن کریم نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی توریت اور انجیل میں ہے، کما قال تعالی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور علماء اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ قرآن کریم کی یہ خبر غلط ہے، اور توریت اور انجیل میں نہ حضور پرنور کی کوئی بشارت مذکور ہے اور نہ آپ کے صحابہ کا ذکر ہے۔ جس وقت قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں کہ اس نبی امی کا ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے، تو اس وقت ملک میں ہزارہا علماء یہود و نصارہ موجود تھے۔ اگر قرآن کریم کا یہ دعویٰ غلط ہوتا تو علماء یہود و نصارہ اس غلطی کو فاش کرتے تاکہ جو یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور آئندہ کو کوئی یہودی اور عیسائی اپنا دین چھوڑ کر مسلمان نہ ہو جائے۔ پانچواں عقلی معجزہ، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت تمام دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی اور قسم قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھی،
اس وقت زیادہ تر دنیا میں 6 مذہب رائج تھے۔ صفحہ نمبر 886۔ اول مذہب مجوس، جو ایران اور فارس سے لے کر خراسان اور ترکستان تک پھیلا ہوا تھا۔ کسرا کی حکومت اس مذہب کی سرپرستی۔ مجوس 2 خدا کے قائل تھے، یزدان اور اہرمن۔ آگ کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بیٹی اور بہن سے نکاح کرتے تھے، اور پھوپھی اور خالہ کا تو ذکر ہی کیا۔ دوم مذہب عیسوی، یہ مذہب شام اور عراق وغیرہ میں پھیلا ہوا تھا۔ کیسر روم چونکہ مذہباً عیسائی تھا، اس لیے یہ مذہب شاہان روم کی سرپرستی میں نشو و نما پا رہا تھا۔ یہ لوگ تثلیث، ابنیت اور الوہیت مسیح اور کفارہ کے قائل تھے۔ سوم مذہب یہود، یہ توریت کو مانتے تھے، مگر ضد و تکبر کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور علماء کو نصیحتوں پر قتل کر ڈالنا ان کا دستور ہو گیا تھا۔ قال تعالیٰ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ۔ یہود اکثر یمن میں اور خیبر اور مدینہ کے اطراف و جوانب میں رہتے تھے۔ جب حب جاؤ مال اور دین فروشی اور مسائل پر رشوت ستانی اور صوف انبیاء میں تحریف ان کا خاص شہار تھا۔ چہارم مذہب مشرکین، یعنی بت پرستوں کا مذہب جو بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ مذہب جزیرۃ العرب اور ہندوستان میں شائع تھا۔ پنجم مذہب سابئین، جو روحانیت کے قائل تھے۔ پنجم مذہب سابئین جو روحانیت کے قائل تھے اور کواکب اور نجوم کی پرستش کرتے تھے۔ یہ مذہب ایران اور عراق میں زیادہ رائج تھا۔ نمرود کے زمانہ میں لوگ زیادہ تر اسی مذہب کے تھے، جن کی ہدایت کے لیے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم حنیف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حق جل شانہ کے اس ارشاد ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اس آیت میں انہی 5 مذاہب کا ذکر فرمایا ہے جو آپ کی بعثت کے وقت دنیا میں رائج تھے۔ ششم مذہب دہریہ، گزشتہ آیت قرآنی میں جن 5 مذاہب کا ذکر ہے وہ تو مشہور تھے۔ ان کے علاوہ ایک فرقہ دہریہ تھا جس کا قول حق تعالیٰ نے یہ نقل فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور جا بجا قرآن کریم میں فرقہ دہریہ کا رد مذکور ہے۔ اس فرقہ کے رد میں اس ناچیز نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام اثبات ثان عالم و ابطال دہریت و مادیت ہے۔ طالبین حق اس کی مراجعت کریں۔ دنیا میں مذہب اسلام کی آمد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین حق لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں اس وقت یہ مختلف مذاہب تھے اور سلاطین اور عمراء اور اہلیان ریاست کی سرپرستی میں پرورش پا رہے تھے۔ صفحہ نمبر 887۔ اور دین اسلام ان سب ادیان اور مذاہب کے خلاف تھا، اور جس مذہب اسلام کو لے کر آیا وہ ایک یتیم اور بے کس اور امی تھا۔ اس نے مبعوث ہونے کے بعد دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور ہر ملت اور ہر مذہب کا دلائل اور براہین سے ایسا رد کیا کہ دنیا حیران رہ گئی، اور بڑے بڑے زیرک اور عقلاء اور فضلاء یہود و نصارہ سے آپ کے مناظرے ہوئے، مگر تمام فضلاء مل کر بھی آپ کی کسی دلیل اور برہان پر نقص نہ وارد کر سکے۔ حالانکہ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی مذاہب باطلہ کی تردید اور ابطال سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اس امر کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ آپ بلا شبہ ملہم من اللہ اور مؤید من اللہ تھے، یعنی کہ اللہ کی تائید والا، اس لیے کہ باوجود امی ہونے کے دلائل قاطعہ اور براہین ساتیہ سے حق کو ثابت کر دینا اور دنیا کے تمام مذاہب کو دلائل سے باطل کر دکھلانا بدون الہام ربانی اور تائید رحمانی ناممکن ہے اور محال ہے۔ 13 سال کی مسلسل دعوت و تبلیغ کے بعد جب دنیا پر حق واضح ہو گیا اور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تو آپ نے بحکم خداوندی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے 1 سال بعد بحکم خداوندی معاندین حق سے جہاد و قتال کا آغاز فرمایا، اور حسب وعدہ خداوندی مظفر و منصور ہوئے، اور ان غزوات و سرایا میں تائید غیبی کے وہ عجیب و غریب کرشمے ظاہر ہوئے کہ دشمنان حق ان کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے
کہ اس بے سر و سامانی میں یہ حیرت انگیز کامرانی اور ساز و سامان والوں کی ان فقیروں اور درویشوں کے مقابلے میں ناکامی اور یہ ذلت اور رسوائی بدون تائید آسمانی ناممکن اور محال ہے۔ بالآخر جب مجبور ہو گئے تو حق کے سامنے گردن ڈال دی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ چھٹا عقلی معجزہ، آپ کا غیب کی خبریں دینا اور پھر ذرا برابر اس کے خلاف نہ ہونا اور نہ ان کا غلط ہونا، انبیاء سابقین اور سابقہ کے واقعات کو اس طرح بیان کرنا گویا کہ آپ اس موقع پر موجود تھے اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور کانوں سے سن رہے تھے، اور منافقین اور مخالفین اور دشمنوں کے دلی خطرات اور خیالات کو برملا بیان کرنا، جن کا حال حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مشرح طور پر موجود ہے۔ یہ سب اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص صاحب وحی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی پیشن گوئیاں محض عقل سے ناممکن اور محال ہیں۔ ایسی خبروں کا علم کہ جو علم وہم، قرائن اور دلائل سے کہیں بالا اور برتر ہوں، سوائے وحی ربانی اور القاء یزدانی کے نہیں ہو سکتا۔ ساتواں عقلی معجزہ، آپ کا مستجاب الدعوات ہونا بھی آپ کے نبی برحق ہونے کی صریح دلیل ہے۔ آپ نے جو دعا فرمائی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ معجزات حسیہ، حق جل شانہ نے آپ کو عقلی اور باطنی نشانات کے علاوہ، جن کو ہم بیان کر چکے ہیں، بے شمار ظاہری اور حسی نشانات بھی عطا فرمائے، جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے، جیسے کفار مکہ کی درخواست پر آپ کی انگلی کے اشارہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا، جس سے تقریباً 1,500 اصحاب سیراب ہو گئے اور سب نے وضو کیا اور بہائم کو پانی پلایا اور پھر بقدر حاجت برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر رکھ لیا، اور تھوڑے تاہام کا ایک لشکر عظیم کی سیری کے لیے کافی ہو جانا، اور آپ کے بلانے سے درختوں کا حاضر ہو جانا، اور شجر اور ہجر کا آپ کو سلام کرنا، اور زہر آلود بھنی ہوئی بکری کے دسترخوان پر بولنا، اور آپ سے یہ کہنا کہ مجھے تناور نہ فرمائیے، دشمنوں نے مجھ میں زہر ملا دیا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا وغیرہ وغیرہ، تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کا برگزیدہ بندہ، اس کا رازدار، اس کا نائب اور اس کا سفیر ہے۔ صفحہ نمبر 888، جو اس کے احکام اور ہدایات کو لے کر آیا ہے، اس لیے کہ قدرت خداوندی کے جو عجیب و غریب کرشمے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، وہ سفارت خداوندی کی شان امتیازی کے نشانات ہیں۔ قدرت بشریہ ان کرشموں کے ظاہر کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے۔ ایسی عجیب و غریب خوارق کا ظہور بدون تائید ایزدی ناممکن اور محال ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے، اور اس شخص کو ایسی ذات ببرکات کی غیبی تائید حاصل ہے کہ جس کے دست قدرت میں طبیعیات اور عنصریات فلکیات کی باغ ہے، کہ جب چاہتا ہے تو اپنے اس برگزیدہ بندہ کی انگلی سے اشارہ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اس کی انگلیوں سے بلا سبب ظاہری کے چشمے جاری کر دیتا ہے، تاکہ ماہرین طبیعیات اور شیفتگان اسباب و علل کو معلوم ہو جائے کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو کسی سبب اور کسی علت کی پابند نہیں۔ اور یہ مدعی نبوت جس کے ہاتھ پر غیبی کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ سی قادر مطلق اور خدائے برحق کا فرستادہ ہے، کہ جو اسباب فلکی اور عنصری کا خالق اور مالک ہے، اور ان غیبی کرشموں کے ظاہر کرنے سے خالق مطلق کا مقصود یہ ہے کہ مخلوق پر یہ امر خوب واضح ہو جائے کہ جس طرح حضور پرنور کی زبان فیض ترجمان خداوند علیم و حکیم کا آئینہ ہے، اسی حضور پرنور کا دست مبارک خداوند قدیر کے دست قدرت کا آئینہ ہے، کہ جس کے ذریعہ قدرت غیبیہ کے عجیب و غریب کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کما قال تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وقال تعالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ایک بشر کے ہاتھ پر ایسے خوارق کا ظہور کہ جو بلا شبہ قدرت بشری سے خارج ہوں، یہ ثمر کی دلیل ہے کہ اس شخص کے ہاتھ کے پیچھے دست قدرت پوشیدہ طور پر کار فرما ہے، اور اس نبی کے ہاتھ سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس نبی کا فعل نہیں۔ اور جب ان امتیازی نشانات سے لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضور پرنور اللہ کے برگزیدہ بندہ، اس کے نائب اور اس کے سفیر ہیں، تو لوگ آپ کو مستحق اطاعت جانیں گے اور آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ معجزات کی عنایت کرنے میں حکمت یہ ہے کہ عوام کو آپ کی نبوت کا یقین آ جائے، اور نبی کے حق میں یہ معجزات
منصب سفارت کے لیے بمنزلہ سند اور دستاویز کے ہو جائیں۔ معجزات تو آپ کے بے شمار ہیں، مگر ہم اس وقت صرف ان معجزات کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اگرچہ حد تواتر کو نہ پہنچا ہو، مگر ان کی مجموعی تعداد اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جس سے ان میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صفحہ نمبر 889 یعنی 889۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور خاتم نبوت کی سخاوت کے افراد اگرچہ فردیت اور احادیث کی شکل میں ہیں اور تواتر کی حد کو نہیں پہنچے، مگر ان کی مجموعی تعداد اس حد کو پہنچی ہے کہ جس کے بعد شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی شجاعت اور خاتم تائی کی سخاوت دنیا میں ضرب المثل ہو گئی۔ یہود کے نزدیک حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا اور معجزہ ید بیضا حضرت موسیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، اور نصارہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا معجزہ اخشائے موتی اور ابرائے اقما و ابرس حضرت عیسیٰ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اسی طرح معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل البراہین ہیں، اور عیسائیوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ یہود حضرت مسیح کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ معجزات نبی کی تفصیل۔ اب ہم اس کلی اور اجمالی بیان کے بعد معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ معجزہ کی تعریف۔ معجزہ اس امر خارق للعادت کو کہتے ہیں جو مدی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور کل عالم اس کے معارضہ اور مقابلہ یعنی کہ مثل لانے سے عاجز و درماندہ ہو، تاکہ منکرین اور مخالفین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص برگزیدہ خدا ہے، کہ جس کے دشمنوں کی عاجز کرنے کے لیے خدا نے غیب سے یہ کرشمہ قدرت ظاہر فرمایا ہے، اور لوگوں پر یہ امر منکشف ہو جائے کہ تائید غیبی اس کی پشت پر ہے۔ یہ شخص کوئی ساحر اور کاہن نہیں کہ کوئی اس کا معارضہ اور مقابلہ کر سکے، لہٰذا اگر کسی کو صلاح اور فلاح درکار ہے تو وہ صرف اس برگزیدہ ہستی پر ایمان لائے اور اس کی اتباع اور پیروی سے حاصل، اور وہ اسی کی پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جس برگزیدہ ذات کو حق تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، نائب، سفیر اور معتمد بنا کر بھیجا ہو، اس کی تکذیب اور مخالفت کا انجام سوائے شقاوت اور ہلاکت کے کیا ہو سکتا ہے؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ معجزات علمیہ اور معجزات عملیہ۔ معجزات کی دو قسمیں ہیں، ایک معجزات عملیہ اور ایک معجزات علمیہ۔ معجزہ عملی اس کو کہتے ہیں کہ مدعی نبوت کے ہاتھ سے ایسا عمل یعنی ایسا کام ظاہر ہو کو اس جیسا کام کرنے سے سب عاجز آ جائیں، اور معجزہ علمی اس کا نام ہے کہ مدعی نبوت سے ایسے علوم اور معارف ظاہر ہوں کہ ساری دنیا اس کے معارضہ اور مقابلہ یعنی اس کے مثل لانے سے عاجز ہو۔ حق جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے اس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے جو حد احصاء اور شمار سے باہر ہیں۔ قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو علمی معجزہ ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بڑا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ علم کو عمل پر شرف ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر فن میں استادوں کی تعظیم کی جاتی ہے اور ہر سر رشتہ میں افسروں کی تنخواہ اہلکاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شرف علم ہی کا تو ہے، محنت تو اہلکار زیادہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے۔ صفحہ نمبر 890۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں عمدہ ترین معجزہ ہے۔ ایسا معجزہ اور کسی پیغمبر کو عنایت نہیں ہوا۔ سب انبیاء و مرسلین کے معجزے ایک خاص وقت میں ظاہر ہوئے اور ختم ہو گئے، اور معجزہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس کی جانب زوال انقطاع قرآن نہیں، ابتدائے نزول سے لے کر اب تک 1383 ہو گیا۔ اسی طرح بلا تغیر و تبدل اور بلا قمقاست باقی اور محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معجزہ تا قیام قیامت اسی طرح رہے گا جس طرح آپ پر نازل ہوا تھا۔ یہ 1338 اس لیے انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس وقت کی شائع ہوئی، پرانی کتاب ہے اس کی، اور چونکہ اس کتاب کی اشاعت جو ہے 2012 میں ہوئی، اور اس لیے اس حساب سے پھر انہوں نے وہ تاریخ لکھی کہ اتنا نزول سے اتنا اب تک یعنی 1383 سال ہو گئے۔ یہ 2012 میں یہ کتاب شائع ہوئی جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سیرت مصطفیٰ۔ اس حساب سے
1383 سال۔ آگے چلتے ہیں وجود اعجاز۔ علماء نے اپنی کتابوں میں مختلف طریقوں سے قرآن کریم کا معجزہ ہونا ثابت کیا ہے جو بہت ہیں۔ ہم ان میں سے ان چند وجوہ کو بیان کرتے ہیں جو بالکل صاف اور صریح ہیں۔ اعجاز قرآن کی پہلی وجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر یعنی جادو کا چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو شفائے مرضى اور احیائے موتا کا معجزہ عطا فرمایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کرامت عہد میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ عرب لوگ اپنے سوا تمام ممالک کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں۔ بس سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کا عطا کیا، جس کی فصاحت، بلاغت، سلاست، دل آویزی اور لطافت کے مقابلہ سے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عاجز رہے، اور یہی معجزہ کی تعریف ہے کہ جس کے مقابلہ سے دنیا عاجز اور درماندہ ہو۔ معجزہ خود نبی کی قدرت سے بھی باہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، حضور پرنور کا کلام نہ تھا۔ جس طرح تمام عالم اس قرآن کے مثل لانے سے عاجز تھا، اسی طرح یہ قرآن خود حضور پرنور کی قدرت سے بھی نہ تھا۔ حضور پرنور کا کلام حدیث ہے، اس میں اور حدیث میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فصحائے عرب کے مجمع میں آپ نے فأتوا بسورۃ من مثلہ کا ڈنکا بجایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے پر کوئی شبہ ہے تو تم سب مل کر انا آتینا جیسی صورت بنا لاؤ۔ قرآن نے للکار کر کفار کو مقابلہ اور تحدی کی دعوت دی، مگر تمام فصحائے عرب اس کے مثل لانے سے عاجز ہو گئے، حالانکہ کلام الہی ان الفاظ اور حروف سے مرکب ہے جن سے ان کا کلام مرکب تھا، اور وہی عربی زبان ہے جو ان کی زبان تھی۔ اور پھر مزید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض امی تھے، نہ کسی سے پڑھا نہ لکھا اور نہ کسی عالم کی صحبت نصیب ہوئی۔ پھر ایسا کلام معجز نظام اور حقائق و معارف التیام آپ کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہونا، یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کلام سے صرف یہ تعلق ہے کہ جبریل امین حق تعالیٰ کا جو کلام بطور وحی و پیغام لے کر آپ پر نازل ہوئے، آپ نے وہ بلا کا مقاصد بندوں تک پہنچا دیا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفاء میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں باعتبار بلاغت کے 7,000 سے زیادہ معجزے ہیں، اس لیے کہ انا آتینا الکوثر جیسی چھوٹی صورت میں 10 کلمے ہیں، اور تمام کلام اللہ میں تقریباً 70,000 کلمے ہیں۔ سو جب 70,000 کو 10 پر تقسیم کیا جائے تو خارج قسمت 7,700 ہوگا۔ پس قرآن کریم میں 7,700 معجزے ہوئے۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اور کتابیں بھی ایسی ہیں کہ جو اپنی نظیر نہیں رکھتی، جیسے شاہنامہ فردوسی اور گلستان سعدی۔ سوال نمبر 891۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ قول اس امر کی دلیل ہے کہ اس شخص کو معجزہ کی حقیقت اور اعجاز کی کیفیت معلوم نہیں۔ قرآن کریم کا اعجاز اس وجہ سے ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ کفار عرب کے سامنے قرآن کریم کو پیش کیا اور ببانگ دہل بڑے زور سے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور میرا معجزہ ہے، اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو اس کے مقابلے میں ایسا فصیح و بلیغ کلام بنا کر پیش کرے۔ 23 سال تک مسلسل یہ منادی اور چیلنج ہوتا رہا، مگر کوئی شخص اس کے مثل ایک سطر بھی بنا کر نہ لا سکا، اور سارا عالم اس کے مقابلے اور معاوضہ سے عاجز اور درماندہ رہا۔ بتلانے والے بتلائیں کہ یہ تحدی اور مقابلہ کی دعوت اور کس کتاب میں واقع ہوئی، اور کس نے تعدی اور مقابلہ کی دعوت دی، اور کس مقام پر مخاطبین کا عجز ظاہر ہوا۔ محض انہدام نظیر کا نام اعجاز نہیں۔ بسا اوقات حسن و جمال اور خوبی و کمال کی بنا پر کسی عالم کو یا کسی تصنیف کو بے نظیر اور بے مثال کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تصنیف یا یہ مصنف معجزہ ہے۔ نیز بسا اوقات انسان اپنے ذوم میں کسی چیز کو بے نظیر سمجھتا ہے اور واقعہ میں اس کی نظیر موجود ہوتی ہے۔ شاہنامہ فردوسی کے مقابلے میں مرزا محمد تورانی متخلص باشوب نے سولت فاروقی
ایک کتاب لکھی جو شاہ نامہ فردوسی سے بہتر ہے، جس میں فردوسی پر اکثر جرا کرتا ہے۔ نیز یہ کہ معجزہ کے لیے لازم ہے کہ وہ امر خارق للعادت ہو، اس میں اسباب ظاہری کا کوئی دخل نہ ہو۔ سحر اور معجزہ میں فرق یہی ہے کہ سحر تعلیم اور تعلم اور کسب و اکتساب سے حاصل ہو سکتا ہے، اور معجزہ کوئی فن نہیں جو کہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ سعدی اور فردوسی نے سال ہا سال تعلیم اور تعلم کی محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں، اور برسوں مدرسوں میں پڑھے، اور استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے، اور ان سے پڑھتے رہے اور اصلاح لیتے رہے۔ بس اگر سال ہا سال کی محنتوں اور مدتوں کی مشاقی اور جد و جہد کے بعد ان کا کلام دوسروں کے کلام پر فائق ہو گیا تو وہ نہ محل تعجب ہے اور نہ اس کو معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے میں اور ہر زبان میں بڑے بڑے فاضل ادیب اور انشا پرداز گزرے ہیں، جیسے عربی میں بدیع الزماں ہمدانی اور حریری، مگر وہ معجزہ نہیں، اور فارسی میں سعدی اور فردوسی، انگریزی میں ملٹن، سنسکرت میں کالیداس اور اردو میں محمد حسین آزاد اور حالی وغیرہ وغیرہ، جن کا کلام اپنے ہم اثروں کے کلام سے فائق اور ممتاز ہو گیا۔ تو یہ سال ہا سال کی محنتوں اور مشقتوں کا ثمرہ ہے، کوئی معجزہ نہیں۔ اس سلسلے میں بعض خوش فہم فیضی کی بے نقد تفسیر کا مطالعہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے نظیر ہے، آج تک اس کا جواب نہیں ہو سکا۔ اس کا جواب خود فیضی کی زبان سے سنیے کہ وہ اپنی تفسیر کے دیباچہ میں قرآن کریم کو خدا کی اتاری ہوئی کتاب مانتے ہیں، اور اس کے سوا تمام علوم اور کتب کو درد سر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فیضی کہتے ہیں، تمام علوم سوائے علم قرآنی کے درد سر ہیں، اور کلام اللہ کے مناقب کی کوئی شمار نہیں، اور اس کے محاسن کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کی صداقت کے نشان غیر محصور ہیں، اور علوم قرآن اس درجہ بے شمار ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ جو علوم قرآن کریم میں ہیں، ان کو با تمام و کمال سوائے خدا اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا، اور تمام اہل علم کو مل کر جو قرآن کا علم ہاتھ آیا ہے وہ اس کے غیر محدود علم کا ایک محدود حصہ ہے۔